اولنا محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد اور سیدنا محمد صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد آخرنا محمد صلوات صلی اللہ علیہ محمد فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ونبینا وشفیعنا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ھذا صراط المستقیم لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. من برابر مجالس کا سلسلہ ہے اور ایک ہی آیت سے میں آغاز کر رہی ہوں. یہ آیت آپ کو مقصد حیات انسانی کی طرف موڑ جاتی ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی تمہیں دنیا پر بھیجنے کی، بس صرف اس لیے تم کو دنیا پر بھیجا گیا ہے کہ تم ہماری عبادت کرو. اب یہ اتنا وسیع مضمون ہے کہ کوشش تو میں یہی کر رہی ہوں کہ یہ 10 مجالس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادتوں کا ذکر کر سکوں، کیونکہ ہر وہ نیک کام جو اللہ کو پسند آ جائے وہی عبادت ہے. اور اگر یہ سمجھ میں آ جائے تو خدا گواہ ہے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بغیر عبادت کے گزر نہیں سکتا. جب وہ کہہ رہا ہے کوئی مقصد ہی نہیں تھا، سو رہے ہو تو عبادت کرو، گھر میں ہو تو عبادت کرو، باتیں کر رہے ہو تو عبادت کرو، محفل میں بیٹھے ہو تو عبادت کرو، تو جب تک آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اللہ کو کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، اس وقت تک آپ ایک ایک لمحہ عبادت میں نہیں گزار پائیں گے. یہ بہترین آیت ہے جس سے میں نے آغاز کیا ہے کہ انسان گھبراتا ہے، سجی ہوئی دنیا کو دیکھتا ہے، اپنے کو دیکھتا ہے، نعمتوں کو دیکھتا ہے، سب کچھ دیکھنے کے بعد ایک بے خبر انسان زندگی گزار کر چلا جاتا ہے اور حشر کے میدان میں شرمندگی سے جو ہے سر جھکا کر نظر آتا ہے کہ پروردگار ہم اس مقصد کو تو پورا ہی نہیں کر سکے، ہم خالی ہاتھ گئے تھے اور خالی ہاتھ واپس آ گئے. لیکن جس نے جو ہے توجہ کی، یہ سوچا کہ کس لیے آئے ہیں، اور یہ بھی بار بار جب کسی میت میں شریک ہوا بار بار اس آیت کی تلاوت کی، انا للہ و انا الیہ راجعون، پروردگار ہم تیری طرف سے آئے ہیں اور تیری طرف پلٹ کے جانا ہے. تو اس کی کامیاب زندگی رہی، کیونکہ کہا بھی گیا ہے ایک بہترین عبادت یہ بھی ہے کہ تمہارے تصور میں موت رہے. بہترین تم کام انجام دو گے اگر تمہارے ذہن میں تصور میں موت. کے لیے میں وضاحت کر دوں، تصور میں موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اٹھو اور کہو یا اللہ موت آ جائے، نہیں، موت کو مانگنا جو ہے بالکل منع ہے. اللہ کہتا ہے جس عالم میں ہم نے تمہیں رکھا ہے اس میں تمہیں شکر ادا کرنا ہے. اگر زندگی دی ہے تو شکر ادا کرو، یہ نہیں ہے کہ زندگی دی ہے تو اٹھو کہ موت آ جائے. تصور میں یہ رہے کہ دنیا سرائے فانی ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں دنیا کو چھوڑ کے چلا جانا ہے. اب جب یہ معلوم ہو گیا تو آپ غور کیجئے انسان کیا کرے گا. جس کے لیے مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرماتے ہیں اس کے لیے زمین کو کم دیکھو اور آسمان کو زیادہ دیکھو. اب ہاتھ جوڑ کر جو ہے اگر بات ہی سمجھ میں آ جائے، فلسفی سمجھ میں آ جائے مولا کی، تو پھر مولا تو مولا ہے اور ہم ہیں. تو کیونکہ ماں نے تو یہ بتایا ہے، اماں نے تو چلتے وقت یہ بتایا ہے کہ دیکھو زمین کو دیکھ کر چلو تمہیں کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے،
اور مولا فرما رہے ہیں دیکھو زمین کو کم دیکھو اور آسمان کو زیادہ دیکھو. تو جب وضاحت مانگی تو معلوم ہوا کہ جتنا زمین کو دیکھو گے اتنا اس سے عشق ہو جائے گی، اتنا تم یہاں کا سامان اکٹھا کرو گے. عبادت کی طرف میں رجوع کر رہی ہوں. ایک خاص عبادت ہے کہ ابھی میں آگے بتاؤں گی کہ وہ کون سی عبادت ہے کہ جس کے ذریعے تم یہاں بھی کامیاب ہوگے اور وہاں بھی کامیاب ہوگے. تو کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جتنا تم زمین کو دیکھو گے اتنا اس سے عشق ہوگا، یہاں کا تم سامان اکٹھا کرو گے، اور کم دیکھو گے تو کم سامان اکٹھا کرو گے. آسمان کی طرف دیکھو گے تو وہاں کا سامان اکٹھا کرو گے. یہاں کا سارا سامان تمہیں چھوڑ کر چلا جانا ہے، سارا سامان تمہیں چھوڑ کر چلا جانا ہے، خالی ہاتھ چلا جانا ہے. وہاں کا سامان اکٹھا کرو گے تو جتنا یہاں سے بھیجو گے اس سے دگنا تمہیں ملے گا. اور یہی مقصد تھا کہ دونوں سفر کے لیے تمہارے پاس اگر سامان ہے تو تم ایک کامیاب انسان میں شامل ہو جاتے ہو. صلوات پڑھ دو محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو آج جو میں عبادت کی طرف آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، برابر سلسلہ چل رہا ہے اور میں بتا رہی ہوں. تو آج ایک ایسی عبادت کی طرف موڑ رہی ہوں آپ کو. میں نے نماز کے بارے میں بتایا، جہاد کے بارے میں بتایا آپ کو، صبر کے بارے میں بتایا آپ کو. لیکن آج جو ہے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ پوری عبادت جو ہے وہ آپ کی نیت پر ہوتی ہے. اگر آپ کی نیت میں ہے تو وہ آپ کی عبادت ہو گئی. جیسے میں مثال دے دوں، ایک شخص ہے اور وہ یہ طے کر کے سویا ہے کہ ہم جو ہیں آج جو ہے شب ضرور جو ہے نماز شب ادا کریں گے. لیکن اتفاق کی بات ہے آنکھ نہیں کھلی. آنکھ جو کھلی تو صبح کی نماز کا وقت ہو گیا تھا. اللہ کہتا ہے فرشتے نے کہا بتائیے کہ کیا لکھا جائے. اس کے لیے کہا لکھ دو، اس کی نماز ہم نے قبول کر لی. اب پروردگار نماز پڑھی نہیں اور قبول ہو گئی، پڑھی نہیں اور قبول ہو گئی. کہا ہاں، کیونکہ یہ نیت کر کے لیٹا تھا. اگر ہم اسے جگا دیتے تو یہ نماز پڑھ لیتا. صلوات پڑھ دیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بس یہ اس کے رحم کا تقاضا ہے، یہ اس کے کرم کا تقاضا ہے کہ کتنی چھوٹی چھوٹی آسان راستوں سے گزار کر وہ تمہارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے اور تمہاری ان نیکیوں کو بیان کرتا ہے کہ جس کے تم لائق بھی نہیں ہو. تمہاری تعریف کرتا ہے کہ جس کے تم لائق بھی نہیں ہو. اس کے بعد ارشاد ہو رہا ہے اب عبادت کا. دیکھیں جنہوں نے مقصد کی طرف نہیں رجوع ہوئے ان کا کیا ہونا ہے. ایک چھوٹا سا واقعہ ہے ذہن میں بتا دوں. ایک ماں ہے، اس نے دو بچے پیدا ہوئے ہیں. اس کیا پیدا کرنے والی ماں ہے، تعلیم دینے والی ماں ہے. جیسے خالق ہے، وہ ایک خالق ہے اور اس نے جو ہے پوری دنیا کو بنایا ہے اور خلق کرنے والا ہے. جس وقت جو ہے دونوں بچے جا رہے ہیں اور اپنے ساتھ نوکر کے ساتھ سمجھانے کے لیے کہ جو مقصد کی طرف رجوع نہیں ہے ان کا کیا حشر ہونا ہے، اور جو مقصد کی طرف رجوع ہو رہے ہیں، عبادتیں کر رہے ہیں، اللہ کے پسندیدہ عمل بجا رہے ہیں، تو وہ کتنا اللہ کے قریب ہوتے جا رہے ہیں اور کتنے تحفوں سے جو ہے ان کو نوازا جا رہا ہے. بچوں نے ضد کی کہ ہم کھیلیں گے. تو کیا ہے یہ دنیا، کیا ہے یہ کھیل کا میدان تو ہے ہی. بچا کر اگر کھیل دے گئے تو کامیاب ہو گئے، اور اگر نہ بچا سکے تو آؤٹ ہو گئے جسے کہنا چاہیے. تو جب بچے جانے لگے تو ماں نے کیا کہا. ماں نے یہ کہا کہ بچوں کھیلنے تو جانا، لیکن بچا کر کھیلنا. جو لباس میں تمہیں پہنا کر بھیج رہی ہوں وہ نجس نہ ہونے پائے. اللہ کہتا ہے ہم نے تمہیں پاک اور پاکیزہ لباس پہنا کر دنیا پر بھیجا ہے. کوشش کرو کہ جب درگاہ میں آؤ تو وہ اس ہی پاک اور پاکیزہ لباس پہن کر آؤ. اس کے اوپر چھینٹیں نہ پڑی ہوں، اس پر نجاست نہ ہونے پائے. نوکر کے ساتھ بچوں کو بھیج دیا. اب دیکھیے دونوں بچے ایک ماں کے ہیں، تربیت ایک ہے، پرورش ایک ہے، علم کے دینے والی ایک ہے، لیکن ایک نکلتا ہے تو اس کو یاد ہے کہ اماں نے کہا تھا کہ دیکھو کھیلنا بھی، لیکن لباس کو بچا کر کھیلنا، نجس نہ ہونے پائے لباس. اور دوسرے سے بھی کہا تھا، لیکن ایک تو یاد ہے، لیکن جیسے اس نے گھر کی دہلیز پار کی تھوڑی دیر کے بعد وہ بھول گیا کہ اماں نے کیا کہا تھا. توجہ سنیے گا. ایک وقت میں کھیل شروع ہو گیا. اب اسے یاد ہے کہ کھیلنا بھی ہے اور لباس بھی بچانا ہے. وہ بھول چکا ہے کہ کھیلنا تو یاد ہے لیکن یہ نہیں یاد ہے کہ اماں نے کیا کہا تھا. نتیجہ کیا ہوا کہ پہلے ہی اسٹیپ میں کھیل شروع ہوا اور اس کے لباس پر چھینٹیں پڑنا شروع ہو گئیں. یہی ہوتا ہے کہ جب گناہ شروع ہو جاتا ہے تو انسان پھر یہ سوچتا ہے کہ اب تو ہم گناہ گار ہو ہی گئے ہیں، بھول جاتا ہے اور لباس کو نجس کرتا ہی چلا جاتا ہے، نجاست کے دریا میں غوطے لینے لگتا ہے. وہی ہوا کہ مقصد کو بھول گیا.
معلوم ہوا کہ اس طرح کھیل میں مہو ہوا، اس طرح کھیل میں مہو ہوا کہ لباس پھٹنا شروع ہو گیا، نجس تو ہوا، پھٹنا شروع ہو گیا۔ اب آپ انصاف سے بتائیے گا، جس کے پاس جو مقصد پورا کر چکتا ہے وہ کس کا انتظار کرتا ہے کہ وہ گھڑی کب آئے گی کہ جب حشر کا میدان ہوگا، ہم سے سوال کیا جائے گا، ہم سرخرو ہو کے کہیں گے پروردگار ہم اس مقصد کو پورا کر کے آئے ہیں کہ جس لیے تو نے خلق کیا ہے۔ لیکن جو گناہوں کے دریا میں تیر رہے ہیں، جو بے خبری کی زندگی گزار رہے ہیں، کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ اگر ان کو جو ہے امر بالمعروف کی جو ہے تعلیم دو تو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب عبادتیں جو ہیں وہ ہم کو یہاں دنیا میں گزارنے دو اور ہم قبر میں جا کر توبہ بھی کر لیں گے اور جتنا ہو سکے گا عبادت بھی کر لیں گے، جتنا ہو سکے گا عبادت بھی کر لیں گے۔ اب یہ دیکھیے جو بالکل پاک بھی ہے، کھیلا بھی ہے، اس کو انتظار ہے کہ کسی طرح وقت جو ہے آئے اور ہم اپنی مادر گرامی کی خدمت میں جائیں اور سرخرو ہوں۔ اب لیکن جس کا لباس پھٹ بھی چکا ہے، نجس بھی ہو چکا ہے، وہ ڈر رہا ہے۔ وہ کون بندہ ہے کہ جو گناہگار ہے اور موت سے ڈر رہا ہے؟ یاد رکھیے، موت کے ذکر سے کانپ رہا ہے کہ موت آئے گی تو کیا ہوگا، سوال پوچھا جائے گا تو کیا ہوگا۔ لیکن وہ بندہ کہ جس نے کھیلا بھی ہے، اپنے لباس کو بھی بچایا ہے، وہ انتظار کر رہا ہے اور بار بار نوکر آ کے اس کو خبر دے رہا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے تمہاری ماں نے ایک بہترین تمہارے لیے ایک گفٹ رکھا ہے، انتظار کر رہی ہے کہ کب میرا بچہ آئے گا۔ دوسرے کو کیا کہہ رہا ہے، یہ جو اس عالم میں جا رہے ہو، کبھی تمہیں یاد ہے کہ تمہیں کتنی سزا ملے گی؟ بس وہی عالم ہمارا ہے، وہی عالم ہمارا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تصور موت کا جو ہے وہ عبادت ہے، ہم ڈر رہے ہیں موت سے، موت کا نام آیا ہم کانپنے لگے۔ اور خاص طور سے علی والوں کا تو یہ شیوا نہیں ہے، اگر علی والے موت سے ڈرنے لگے تو وہ علی والے نہیں ہیں۔ علی والے وہ ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے، اور اگر سوال کیا جاتا ہے علی والے وہ ہیں کہ جو موت سے نہیں ڈرتے، اور جب سوال کیا جاتا ہے کیوں نہیں موت سے ڈرتے تو ہم جواب کیا دیتے ہیں؟ موت سے وہ ڈرتے ہیں، انہیں ڈر لگتا ہے فشار ہوگا تو کیا ہوگا، قبر اندھیری ہوگی تو کیا ہوگا، سوال ہوں گے تو کیا ہوگا۔ ہم اس لیے نہیں ڈرتے ہیں جو خاص علی والے ہیں، جن کے دل میں حقیقی محبت کا چراغ ہے، وہ جو ہے وہ بالکل کانٹوں بھری راہوں پر مسکرا کے چلتے ہیں، ہر مصیبت کو ٹال کے چلتے ہیں۔ یہ محبت علی کا تقاضا ہے کہ جتنا جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے، جتنا جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے، اور جب محبت نقطۂ کمال پر پہنچتی ہے تو شہادت کے مرتبے پر فائز ہو جاتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزاداران امام، میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ میں نے کوشش یہ کروں گی کہ آج ایک نئی عبادت کی طرف، ایک نئے کام کی طرف آپ لوگوں کو مخاطب کروں۔ تو میں نے کہا کہ ساری عبادتیں جو ہیں وہ نیت پر ہیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، جنگ جمل میں لوگ آئے مولا کائنات کے پاس اور آ کے کہتے ہیں مولا وہ نہیں آئے، فلاں نہیں آئے، وہ نہیں آئے، وہ نہیں آئے، اگر وہ ہوتے تو کتنا اچھا لگتا۔ مولا نے فرمایا یہ کیسے تم نے سوچ لیا، وہ تو سب تھے ہی میرے ساتھ، عرش پر بھی جو دنیا پر نہیں آئے ہیں، اور ان کا دل یہ چاہ رہا تھا کہ علی کے ساتھ جنگ میں شریک ہو، وہ بھی میرے ساتھ تھے۔ کیونکہ جو ہے عبادت جو ہے وہ نیت پر ہوتی ہے، جن کی نیت تھی کہ ہم ان کے ساتھ ہوں وہ ہمارے ساتھ تھے، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ ایک بار یہی پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ جب کانوں میں آواز آئی سورہ عصر کی، دیکھیے ہم نے جو ہے کوشش کر لی ساری اپنی، ہم مقصد کی طرف رجوع بھی ہو گئے اور اطمینان ہو گیا کہ اب ہمارے پاس سامان سفر ایسا ہے کہ ہم نے یہیں سے، کیونکہ ارشاد ہو رہا ہے کہ دیکھو آخرت کا سامان جو ہے تم یہیں سے جو ہے بھیج دو، انتظار نہ کرو کہ ہمارے بعد جو ہے وہ ہماری اولادیں جو ہیں وہ سامان بھیج دیں گے، اگر تمہارے پاس ہے تو تم بھیج دو۔ تو ایک دم سے تلاوت قرآن کر رہے تھے کہ سورہ پر نظر پڑی، کانوں میں آواز آئی بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اب انصاف سے بتائیے کہ یہ عبادت کرنے والے یہ سامان سفر اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور ان کے کانوں میں آواز آتی ہے کہ قسم ہے عصر کی سب خسارے ہوئے ہیں۔ اب بس ڈر لگا کہ کہیں ہم کو تو نہیں کہا جا رہا ہے، ڈر لگا کہ کہیں ہم کو نہیں کہا جا رہا ہے نا۔ تو ایک دم سے کانوں میں آواز آئی الی الذین آمنوا، ان کے علاوہ کہ جو ایمان لائے ہیں۔ تو اچھا ہم ایمان لیا ہے، ایمان ہے ہمارے پاس، اب کہا نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے تمہاری کامیابی کے لیے۔ الی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو عمل صالح بجا لا رہے ہیں، اچھا عمل صالح بھی بجا لا رہے ہیں،
کہا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اِلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، بس منزل تک میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ جن کے ہاتھ میں جو ہے حق کا بھی دامن ہے، جو حق کی راہیں بتا بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں، اور جو صابر ہیں، صبر کی راہیں بنا بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں۔ تو اب تلاش کر لو، یا تو تم یہ سوچ لو کہ ہم خسارے میں ہیں، جو خسارے میں ہیں ان کے لیے جہنم ہے، اور جو کامیاب ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ تو ہم نے تلاش کیا نا، دیکھیے میں منزل تک پہنچ گئی، ہم نے تلاش کیا، ہم کوئی جان کے نہیں کرتے، کچھ بات ہی ایسی ہوتی ہے کہ جہاں کے اوپر جو ہے حق نظر آتا ہے، جہاں پر جنت میں جانے کا راستہ فراہم کرتے ہیں، وہاں پر ذکر علی آ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ ہم نے کہا ایمان ہے، کہا کافی نہیں ہے، ہم نے کہا عمل صالح ہم کر رہے ہیں، کہا یہ بھی کافی نہیں ہے۔ اب کیا ہوا؟ کہا وہ جو ہیں کامیاب ہیں کہ جو حق کے ساتھ ہیں اور جو صبر کے ساتھ ہیں۔ ہم نے ڈھونڈا کہ یہ حق کیا ہے، کون ہے حق، کس کا ساتھ دینا ہے کہ جو ہم کامیاب ہو جائیں اور جنت میں چلے جائیں، ہم کس کا ساتھ دیں گے؟ تو معلوم ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام کا اللہم صلی علی محمد و آل محمد تعارف ہو رہا ہے، اور کیا فرما رہے ہیں؟ رسول فرما رہے ہیں، ہم اور آپ تو ہیں نہیں، رسول فرما رہے ہیں۔ جس وقت تعارف کرایا گیا تو تعارف کرایا گیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں، علی عین الحق ہیں۔ اب ہماری سمجھ میں آ گیا، سنیے، اب ہماری سمجھ میں آ گیا جنت میں جانے کے لیے کس کا دامن کی ضرورت ہے؟ حق کے ساتھ ہونا ہے تو علی کا دامن پکڑ لو۔ اس کے بعد صبر کا جو آیا، صبر کے جو آیا تو معلوم ہوا کہ ہمیں تلاش کس کی ہوئی، صبر کا اشارہ کس کی طرف ہوا؟ حسین ابن علی۔ تاریخ بتاتی ہے اس سے بڑا صابر کہیں دیکھا ہے؟ زمانے والوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا ہے، کوئی ایسا ہے حسین کا جیسا صابر ہے کوئی؟ کہا نہیں ہے۔ تو اب یہ دونوں چیزیں آ گئیں کہ جنت میں جانے کے لیے علی کا بھی دامن تمہارے ہاتھ میں ہو، یا علی کی بھی محبت تمہارے دل میں ہو، اور جو ہے حسین کی بھی محبت تمہارے دل میں ہو۔ تو اب اعتراض نہ کرو، یہ اعتراض نہ کرو بالکل۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ بہترین عمل ہے، اللہ کو پسند ہے، بھائی مولا کائنات اللہ کے محبوب بندے، حسین ابن علی اللہ کے محبوب بندے، جن کے لیے جو ارشاد ہو رہا ہے کہ علی والے اور حسین والوں کا جو قصیدہ ہے نا، تو کہا جاتا ہے علی والوں کے لیے بھی اور حسین والوں کے لیے بھی کہ یہ رسول خدا کے پیارے ہیں اور یہ اللہ کے دلارے ہیں۔ جب رسول خدا اور اللہ کے دلارے اور پیارے بن جاؤ گے تو کس کی طاقت ہے جو تمہیں جنت میں جانے سے روک لے؟ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، اللہم محمد وآل محمد۔ بس ہم نے دامن علی تھاما، ہمارا جو ہے بیڑا پار ہو گیا، کیونکہ اللہ کا محبوب بندے کا ہاتھ تھاما تھا۔ اور یہ نہ کہو کہ ہر جگہ پر تم نے، کیونکہ یہ وہ ہیں علی کہ سارے دیکھیے، آپ دیکھیے جتنے بھی لوگ آئے ہیں، جتنے بھی دنیا میں رہنما آئے ہیں، انہوں نے رہنمائی تو کی ہے، ایک مقام پر جا کر جو ہے یہ نہیں کہا ہے کہ ہم تمہارا ساتھ یہاں پر دیں گے۔ ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں کے اوپر کوئی بھی ساتھ دینے والا نظر نہیں آتا ہے، وہ مقام ایسا ہے کہ جہاں پر علی ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، حسین ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں۔ خوف ہوتا ہے، عمل جو ہیں زیادہ اچھے ہیں نہیں، اعمال اچھے ہیں نہیں، تو خوف کیا ہوتا ہے؟ فشار ہوگا تو کیا ہوگا، اندھیرا ہوگا تو کیا ہوگا، اور قبر جب جو ہے ہمارا مضحکہ اڑائے گی تو کیا ہوگا۔ اس موقع کے اوپر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اور اس کے بعد میں تھوڑی دیر میں مصائب کو رب دوں گی، کیونکہ آج جو ہے 5ویں مجلس پڑھ رہی ہوں۔ یوں تو دیکھیے آپ کو معلوم ہے کہ شہادت جو ہے وہ صرف عاشور کے دن ہوئی ہے، صبح سے لے کر عصر تک میں، لیکن پرسہ دل یہ چاہتا ہے کہ ہر شہید کا الگ الگ ہو۔ تو آج جو ہے، آج کی تاریخ میں ہم جو ہے زینب کے لال کا پرسہ دیتے ہیں۔ تاریخ میں ہے کہ ایک مرتبہ رسول اکرم یہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے وقت آخر توبہ کر لی تو تمہارے سارے گناہ، توجہ سنیے گا اس واقعے کو، کیونکہ جب ہم کوئی ایسا اپنی طرف جس میں فائدہ نظر آتا ہے تو آدھا ہی سن کے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ رسول اکرم نے ایک جگہ پر سب کو ٹھہرایا اور مجمع کو مخاطب کیا، اور آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ ہمارے جو شیعہ ہیں، ہمارے جو شیعہ ہیں، ان کے لیے کچھ رعایت کی جائے گی، اگر تم نے وقت آگے توبہ کر لی تو تمہارے سارے گناہ معاف، اور اگر تم وقت آخر جو ہے بہک گئے تو تمہاری جو ہیں تو تمہاری ساری عبادتیں جل کے خاک۔ اب دیکھیے کتنا ڈر لگ رہا ہے، وقت آخر توبہ کر لیں۔ اب یہ پوچھا کہ وقت آخر جو ہے
وقت آخر جو ہے ہمیں کم معلوم ہوگا. کہا دونوں. اب یہ بتائیے، کہتے ہیں کہ وقت آخر تم نے توبہ کر لی، ابلیس تو کہتا ہے وقت آخر ہی آؤں گا بہکانے کے لیے. بھائی ایک فرشتہ چلے گا تمہیں بتانے کے لیے کہ وقت آخر توبہ کر لو، تو ساتھ میں جو ہے ابلیس بھی چلے گا، جو خوش ہو گئے تھے نا کہ وقت خوش تھے. لیکن کہا سنو آگے کیا ہے. اب ہاتھ جوڑ کے کہا یا رسول اللہ اب کون سی رعایت ہے ہمارے لیے، کون سی رعایت ہے؟ جب ابلیس بھی چلے گا اور فرشتہ بھی چلے گا تو جب زندگی بھر جو ہے ابلیس کا کہنا مانا ہے تو ماننے لگیں گے اس وقت، تو اب یہ کون سی رعایت ہوئی؟ تو جواب کیا ملا؟ چاروں طرف سناٹا تھا کہ ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابو طالب علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد ایک مرتبہ مجمع میں کھڑے ہو گئے. جان نثار ہو جائے اپنے آقا پر سے. مجمع میں کھڑے ہو گئے. آسان نہیں ہے. یہ کردار تھا کہ جس سے کہا گیا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کی ذکر عبادت ہے، علی کی محبت عبادت ہے. اس کے علاوہ کسی کے لیے یہ ارشاد ہوا ہے؟ یہ کیوں ارشاد ہوا ہے؟ سنو. ایک مرتبہ مجمع سے مولا کائنات کھڑے ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں سرانے آؤں گا، جس کے دل میں میری محبت ہے میں سرانے آؤں گا، اور جب میں سرانے آ جاؤں گا تو ابلیس کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. تو وہ علی ہیں، واحد وہ علی ہیں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ وقت آخر سرانے آ جاؤں گا، وقت آخر سرانے آ جاؤں گا، اور جب میں سرانے آ جاؤں گا. تو اسی لیے تو کہتے نہیں ہیں کہ علی کی محبت میں یہ اثر ہے نا کہ میں کہا گیا کہ بہت تکلیف ہوگی جس رخ سے روح قبض کی جائے گی، لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر تمہارے دل میں محبت علی ہے نا، یہ اتنی بڑی عبادت کر کے جا رہے اس کا اجر اللہ کیا دے رہا ہے. بہت پسند ہے اللہ کے وہ بندے کی جو علی سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ خود علی سے محبت کرنے والا اللہ ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جب تم اتنی بہترین عبادت کر کے جا رہے ہو تو اللہ نے کتنی جو ہے تمہیں زحمتوں سے بچا لیا. روایت یہ ہے کہ جب جسم سے روح پرواز کی جائے گی تو اس طرح کہ جیسے کانٹوں پر سے ململ کا دوپٹہ گھسیٹا جاتا ہے، اتنی تکلیف ہوگی. لیکن حدیث کیا ہے کہ اگر تم یہ بہترین عبادت یہ اسی عبادت پر آج روشنی ڈال رہی ہوں. انہوں نے کہا اگر بہترین یہ عبادت محبت علی میں، محبت کے دریا میں تم نے اپنے کو اس طرح ڈبو دیا ہے کہ تمہارا رنگ اس دریا کے رنگ میں بالکل مل گیا ہے. شرط یہ ہے تم اس لائق بن گئے ہو کہ علی یہ کہیں کہ ہاں یہ میرا محبت کرنے والا ہے، یہ میرا محبت کرنے والا ہے، تب یہ تم سمجھ لو کہ تم نے یہ بہترین عبادت کی. جیسے ہم دعا نہیں کرتے ہیں کہ مولا علی نجف میں گئے، میں بھی یہ زیارت کو تو یہی دعا کی کہ مولا ہمارا دل یہ چاہتا ہے کہ ہماری قبر جو ہے وہاں آپ کی زری کے پاس، آپ کے روضے کے پاس بنے. کہا کہ ایک قبر کی جگہ جو ہے ہم کو مل جائے. یہ دعا نہ کرو، یہ دعا نہ کرو، یہ دعا نہیں کرتے ہیں کہ مولا ہم کو جو ہم دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں جو ہے قبر کی جگہ مل جائے. ایسے علی والے بنو کہ علی خود پکاریں کہ اس کی جگہ ہے یہاں پر اور آ جاؤ. ایسے بنو علی والے کہ اپنے محبت کرنے والے کو وہ خود بلائیں. ایسے علی والے بن جاؤ. تو پھر میں نے عرض کیا کہ جب اتنی بہترین عبادت کر کے تم جا رہے ہو تو دیکھیے سارے مسئلے حل. ایک چھوٹا سا واقعہ میں بتا دوں. جب ہم لوگوں کے ساتھ تو یہ ہے کہ دیکھیے جتنے بھی سخت فرقے ہیں کسی کی عملی زندگی پر اتنے نکتہ چینیاں نہیں ہوتی ہیں کہ جتنا شیعان علی پر ہوتے ہیں. یہ رو کیوں رہے ہو اور یہ تعزیے کیوں رکھے ہوئے ہیں اور یہ ملا کر نماز کیوں پڑھ رہے ہو، ہر وقت علی علی کیوں پکار رہے ہو، اٹھے علی اور بیٹھے علی. یہاں تک کہ ایک بار جو ہے امتحان دیکھے بھئی امتحان کتنا اچھا ہوتا ہے. سنیں گی اس وقت چھوٹا سا واقعہ یاد آیا کہ ایک شخص جو تھا جو علی کی محبت سے بالکل علی سے منکر تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک علی والا ہے. جیسے ہی اس کو ٹھوکر لگی اس نے کہا یا علی مدد. اب جو وہ گرا اور اٹھا تو دیکھا لہو لہان، بس اس کو موقع مل گیا. یہ محبت کیا ہم کو امتحان جگہ جگہ پر دینا ہے. علی کی محبت ہماری پونجی ہے اور اس کو لوٹنے کے لیے جو ہے ہر دور کا دجال سامنے کھڑا رہتا ہے. اگر تم بچا لے گئے تو یہاں کے بھی امیر ہو وہاں کے بھی امیر ہو، اور اگر کہیں یہ پونجی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی تو یہاں کے تو امیر ہو سکتے ہو لیکن وہاں کے بالکل تم فقیر ہو جاؤ گے. آگے بڑھا. انہوں نے کہا کمال ہے، جب تم گر رہے تھے تمہیں ٹھوکر لگ رہی تھی تو اس وقت تم نے تو علی کو پکارا تھا نا، اب یہ تم زخمی کیسے ہو گئے؟ دیکھیے عقیدہ کیا کہتا ہے، یقین کیا کہتا ہے، محبت کا تقاضا کیا کہتا ہے، کیا جواب دیتا ہے مسکرا کے. خون بہہ رہا ہے، تکلیف کا احساس نہیں ہو رہا ہے،
کہا کہ اگر ہم یا علی مدد نہ کہتے تو ہلاک ہو جاتے، اگر ہم یا علی مدد نہ کہتے تو ہلاک ہو جاتے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ اب اس کے بعد کون سی راستہ ہے؟ یعنی ہم نے علی کا دامن تھاما اور علی سے محبت کرنے والے اللہ کو عزیز ہو گئے، اور وہی جو ہے حسین ابن علی کے لیے، حسین ابن علی کہا یہ دونوں راستے ایسے ہیں کہ جب تک تم نے اختیار نہیں کیے بہت کشمکش آ جائے گی، کہاں کہاں پر روکے جاؤ گے، قریب آ کر تمہاری جنت سامنے ہوگی، روکش ہوگی، اور اگر اس راہ پر تم چلے گئے، اگر دامن علی تمہارے ہاتھ میں ہے تو تم جو ہے حق ادا کر کے جا رہے ہو، اللہ کا ایک بہت پیارا سا کام کر کے جا رہے ہو جو اللہ کو بہت ہی پسند ہے، تم وہ کام کر کے جا رہے ہو۔ اگر مولا حسین کی محبت تمہارے دل میں ہے تو تم یہ سمجھ لو کہ ساری مشکلیں آسان ہیں، تمہاری اللہ کے محبوب بندے بن کر جا رہے ہو۔ حشر کے میدان میں یہ وہ محبت کرنے والے پہچانے جائیں گے، ان کو سوال نہیں کیا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ آخر یہ نورانی چہرہ کس کا ہے؟ کہا یہ ان کا ہے کہ جو نور سے محبت کر کے آ رہے ہیں، اور کہا یہ سیاہ چہرے والے کتنے ہیں؟ یہ تو نماز بھی پڑھ کے آئے ہیں، کہا یہ خاکی میں ہیں، یہ خاک سے محبت کر کے آئے ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ بس عزاداران امام، میری بالکل یہی آرزو ہے کہ دنیا سے جائیں تو حق ادا کر کے جائیں، حق ادا کر کے جائیں، دنیا سے جائیں تو کامیاب جائیں، دنیا سے جائیں تو سرخرو جائیں۔ بس صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کا یہ مرتبہ ہے کہ واقعی اگر چاہت ہے، میرے مولا میں ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں، آپ کے علاوہ کوئی ہے، حسین کے علاوہ کوئی ہے کہ جو ہمارا اتنا سہارا بن جائے کہ جس وقت اولادوں کو پکار رہے ہوں تو اولادیں منہ پھیرے کھڑی ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، دولت کو پکار رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت میرا مولا سراہنے آتا ہے اور کہا کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ بس ایک سن لیجئے، کیونکہ یہاں کیوں بہت لگایا جاتا ہے، کیوں نہیں تکلیف ہوتی، کیوں نہیں تکلیف ہوتی؟ تو پورا تو نہیں بتاؤں گی، بس وہ واقعہ قرآن کا ہے نہیں کہ جب جناب یوسف کے چہرے پر نظر پڑی اور نیبو اور چھری ہاتھ میں تھی، کاٹا تو انگلیاں کٹ کے گر پڑی تھیں، اوف بھی نہیں کیا، اور جب جناب یوسف کا چہرہ سامنے سے ہٹ گیا تو کررانے لگیں۔ جناب زلیخا نے پوچھا تھا نا، زلیخا نے، کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے جسم کا ایک عضو کٹ کے گر گیا اور تم نے اوف بھی نہیں کی، تو کہا حسن یوسف، بہت توجہ سنیے گا، حسن یوسف راغب ہو گیا تھا۔ بس یہی کہو کہ جب وقت آخر کہا ہے کہ میں تمہارے سرانے آ جاؤں گا، آپ نے فرمایا ہے، تو جب فخر یوسف سرانے ہوگا، آپ یہ بتائیے، جب حسن یوسف راغب ہوا، انگلیاں کٹ کے گر گئیں، تکلیف نہ ہوئی، تو جب فخر یوسف سرانے ہوگا، تو جب رگ سے روح قبض کی جائے گی تو تکلیف کا کہاں احساس ہوگا؟ جب نور سامنے ہوگا، آپ نے دیکھا کہ ایک مرتبہ جب دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، معلوم ہوا کہ آنکھ جو ہے ہم نے کھولی، اس کے بعد بند کر لی، پھر نہیں دل چاہتا، چاہنے والے کتنے بھی آواز نے کہا کیوں نہیں آنکھ کھولتے ہو؟ کہا کہ نور علی سما گیا ہے آنکھوں میں، اب نہیں دل چاہتا جو ہے وہ آنکھ کھولے۔ اب دوسرا حسین، علی کہتے ہیں وقت آخر سراہنے آ جاؤں گا، علی کہتے ہیں گھبرانا نہیں، تمہارے سب چاہنے والے تنہا چھوڑ کے چلے جائیں گے، اس وقت میں تمہارے ساتھ آ جاؤں گا۔ اب اس کے بعد حسین کیا کہتے ہیں، میرا آقا حسین کیا کہتا ہے؟ کہا میرے چاہنے والوں گھبرانا نہیں، اگر تمہارے دل میں محبت ہے، حسین کی محبت ہے، تو نہ قبر تاریک ہوگی۔ بھائی دیکھیے، یہاں کا سامان تو آپ مہیا کر سکتے ہیں، فکر تو آپ کو، مومن کو فکر تو اس گھر کی ہونا چاہیے کہ جو کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، جہاں کوئی بندوبست نہیں ہے۔ وہ سامان اگر تم نے جو ہے اس سامان کو تلاش لیا تو اللہ نے چاہا جو بہترین گھر سے جاؤ گے تو بہترین گھر میں جاؤ گے۔ اب سوال اٹھا، محبت حسین نے پکار کے کہا کہ اگر تمہارے دل میں میری محبت ہے تو یاد رکھو، نہ قبر میں تاریکی ہوگی، نہ فشار قبر ہوگا، نہ عذاب قبر ہوگا۔ اب فشار کا جو بات آئی تو آپ ضرور جو ہیں وہ پوچھیں گی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ جو کیے ہیں تو کتنی مرتبہ فشار ہوگا؟ بس جیسے کہ مولا نے فرمایا تھا کہ ابلیس چلے گا تو میں سراہنے آ جاؤں گا، میں سراہنے آ جاؤں گا، تو میرے مولا بھی فرماتے ہیں یہ کیسے ہوگا کہ حسین کوئی دعا مانگے اس کی دعا مستجاب نہ ہو؟ اب اگر حسینی جو ہیں، اصلی حسینی ہیں، اگر ڈرتے ہیں فشار سے تو اس کے مطلب یہ ہے کہ شک کی محبت ہے، شک کی محبت ہے۔ میرے مولا نے وقت آخر آپ کے لیے دعا کی، ارے ہم تو حق بھی نہیں ادا کر سکتے کہ پروردگار میرے لاشے کو ریزہ ریزہ کر دے، یعنی
کس کی دعا مانگ لی؟ راشے کو ریزہ کر دے، لیکن شیعان علی سے جو ہے فشار قبر کو ہٹا لے، فشار قبر کو ہٹا لو۔ اب دوسری بات ہے کہ یہ روشنی کہاں سے آئے گی؟ کتنے چراغ روشن ہوں گے، کتنے چراغ روشن ہوں گے، اور سوال کرے گا دنیا سے جانے والا، سوال کرے گا کہ یہ اتنے چراغ ایک دم سے کیوں روشن ہو گئے؟ کہا جب حسین کے غم میں تم نے آنسو بہائے تھے تو تم نے گنے تھے۔ قیامت تک کے لیے تمہاری قبر میں روشنی ہو گئی، قیامت تک کے لیے تمہارے قبر میں روشنی ہو گئی۔ اس کے بعد دیکھیے ادھر حسین کی محبت فشار سے بچا رہی ہے، حسین کی محبت چراغاں کر رہی ہے، حسین کی محبت عذاب سے بچا رہی ہے۔ کہہ دیا نا کہ جنت میں جانے کے لیے دو سہارے ہیں، کامیابی کے لیے دو سہارے ہیں، دو عبادتیں کر کے جاؤ، ایک حق کے ساتھ ہو، ایک صبر کے ساتھ ہو، دامن علی بھی ہو، محبت حسین بھی ہو۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ بس عزاداران امام کتنے جلدی گزر جاتے ہیں، کتنے جلدی گزر گئے دن اور کتنے جلدی گزر گئی راتیں۔ کل ایسا محسوس ہوا تھا کہ محرم کا چاند نمودار ہوا، دن گزر گئے، پہلی محرم گزر گئی، دوسری محرم گزر گئی، اور جتنے دن آگے بڑھتے جا رہے تھے اتنی سختیاں بڑھتی جا رہی تھیں۔ یہ جو قافلے والے تھے، ان کے کردار جب سامنے آتے ہیں نا تو آپ یہ سمجھ لیجئے، ایک تو گھبرانے کی یہ بات نہیں ہوتی ہے، جیسے میں آج کل کے زمانے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو مجلسیں ہو رہی ہیں، ایک جملہ سن لیجئے، کہا کہ تعداد نہ گنیے کہ کتنے آ رہے ہیں، یہ گنیے کہ ایسی مجلس ہو کہ جس میں شہزادی پرسے کے لیے آ جائیں۔ بھائی میں جب مجلس پڑھتی ہوں تو مجھ سے اگر 3 لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کہیے کہ اب مجلس شروع کر دو تو میں پڑھتی ہوں، میں شروع اس لیے کر دیتی ہوں کہ میں سامعین کے سامنے مجلس نہیں پڑھتی ہوں، میں اپنی شہزادی کے سامنے مجلس پڑھتی ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ماتمی صف پر آ گئی ہیں، بس کافی ہے۔ یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا ہماری مجلسوں کا کہ جب لوگ نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہوں گے؟ شہزادی کافی ہیں تمہاری مجلس میں۔ اگر کہیں پر بھی کوئی رکاوٹ ہوگی، اگر کوئی ایسا ہوگا کہ گھر میں بالکل تنہا ہو، اب اس وقت یہی تو ہے کہ اپنے اپنے گھروں میں مجلس کرو، گھر میں تنہا ہو تو کبھی یہ نہ سوچ لینا کہ پرسے میں کوئی کمی آ جائے گی، ماتم میں کوئی کمی آ جائے گی۔ کتنے واقعات ملتے ہیں، کتنے واقعات ملتے ہیں۔ بس جہاں پر رو کر کہا کہ شہزادی، بھائی واقعہ یہی ہے کہ اگر کبھی ایسی جگہ کے اوپر قیام کیا ہے کسی شیعان علی نے کہ آس پاس میں کوئی شیعہ نہیں ہے، آس پاس میں کوئی شیعہ نہیں ہے، لیکن محرم ہے تو محرم کرنا ہے، تعزیہ بھی رکھنا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ ماتم بھی کریں اور پرسہ بھی ہو جائے۔ اب ایک اکیلی عورت کیا کرے؟ لیکن جب اس عقیدے سے ہم نے امام باڑہ سجا دیا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہے کہ ہم اکیلے نہیں ہیں۔ اگر ہم ماتم کریں گے تو بی بی پرسے کے لیے آ جائیں گی، اور آپ کر کے دیکھ لیجئے، ہم ماتم کرتے ہیں بی بی جو ہے پرسے کے لیے آ جاتی ہیں، ہم ماتم کرتے ہیں کونے کونے سے ہائے حسینہ کی آواز بلند ہونے لگتی ہے۔ بس عزاداران امام جب پرسے کی بات آئی ہے تو آج ہم ان شہزادوں کو پرسہ دینے کے لیے جا رہے ہیں کہ جن کی ماں نے ان کو پرسہ نہیں دیا۔ ام لیلہ نے علی اکبر کو پرسہ دیا، روئیں ہائے علی اکبر کہہ کے، لیکن جناب زینب نے کہیں پر بھی یہ نہیں ملتا ہے کہ بیٹھ کر اپنے بیٹوں کا ماتم کیا۔ بس یہ سوچ لیا تھا کہ چلتے وقت جناب عبداللہ نے کہا تھا کہ یہ صدقہ دے رہا ہوں، اتار دینا، میرے بچوں کا صدقہ اتار دینا زینب، اور حسین کو بچا لینا، حسین کو بچا لینا۔ ہاں عزاداران امام، میں نے آپ سے کہا کہ شہادت تو جو ہے روز عاشورہ ہوئی ہے، لیکن الگ الگ دن جو ہے طے کیے گئے ہیں کہ پرسہ دے دیا جائے ان بچوں کو کہ جس کی ماں نے پرسہ نہیں دیا۔ روایت میں یہی ہے کہ جو ہے عاشور کی شب تھی تو اس وقت جو ہے خیموں کا جائزہ لیا جا رہا تھا، ساری مائیں جو تھیں وہ سب تیاریوں میں لگی ہوئی تھیں، ایک ایک کو بتا رہی تھیں کہ دیکھو نہر فرات کا رخ نہ کرنا، دیکھو جان دے دینا، دیکھو جو ہے حسین کو بچا لینا ہے، تم کو قربانیاں دینا ہے۔ کہ ایک مرتبہ جناب زینب نے دیکھا تو اون و محمد نظر نہیں آ رہے تھے، مجھ سے جو ہے اون و محمد کی شہادت نہیں پڑھی جاتی، اون و محمد نہیں نظر آ رہے تھے۔ جا کر تو دیکھا جناب عباس کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور جناب عباس جو ہیں وہ جنگ کا طریقہ بتا رہے تھے۔ ایک بار داخل ہوئے،
کہا عباس میرے بچوں کو جنگ کا انداز نہ بتاؤ، میرے بچے جو ہیں وہ جنگ کرنے نہیں آئے ہیں، میرے بچے مرنے کے لیے آئے ہیں، قربان ہونے کے لیے آئے ہیں، یہ ہدیے ہیں، یہ صدقے ہیں کہ جو مجھے کر دینا ہے۔ ہاں بیویوں، وہ وقت آ گیا کہ ماموں کے پاس ننھے ننھے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے ہیں کہ ہم کو رن میں جانے کی اجازت دیجیے۔ بس ایک بار کہتے کہ میں کیسے دے دوں، تم تو میری زینب کی آنکھوں کی دونوں تارے ہو، میں کیسے دے دوں، میں کیسے تمہیں اجازت دے دوں۔ بار بار آتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں اماں اجازت دلوا دیجیے۔ کہا جاؤ اجازت لے کے آؤ۔ کہا ماموں اجازت نہیں دیتے، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ حسین نے کون سا واسطہ دیا تھا جناب زینب نے۔ جب اجازت نہیں دی انہوں محمد کو جانے کے لیے نا، تو ایک مرتبہ جو ہے سوال کیا، بھیا یہاں آؤ، تم یہ بتاؤ کہ میں اپنی ماں کے سامنے کیسے سرخرو ہوں گی کہ جب تک میں اپنے بچوں کو قربان نہیں کروں گی تم چاہتے ہو کہ میں اپنی ماں کے سامنے جو ہوں سرخرو نہ ہوں، میں شرمندہ ہوں۔ بس اتنا سننا تھا۔ ایک بار بچوں کو آمادہ کیا، چھوٹے چھوٹے بچے دونوں کو جو ہے وہ سوار کیا اور چلتے وقت ماں نے یہ تاکید کر دی کہ دیکھو نہر فرات کی طرف نہ دیکھنا، نہر فرات کی طرف نہ دیکھا نا، وہ جنگ کی ہے کہ جنگ خیبر یاد آ گئے۔ معلومات جعفر طیار کے بیٹے تھے۔ ہل گئی زمین کربلا، ہلنے لگی، لاشوں پر لاشیں گرنا شروع ہو گئیں۔ بچوں کو دیکھ کر یہ سمجھتے تھے کہ ایک بھی آئے گا اور بچے کو ختم کر دے گا، جو سامنے آیا وہ رخصت ہو گیا۔ یہ جنگ دیکھ رہے تھے، ایک ایک وار کے اوپر دعائیں دے رہے تھے حسین ابن علی کہ ایک مرتبہ بچے اس طرح جنگ کر رہے تھے کہ اگر کوئی حملہ چھوٹے بھائی پر کرتا تھا تو بڑا بھائی آگے آ جاتا تھا، بڑے بھائی پر حملہ کرتا تھا تو چھوٹا بھائی آگے آ جاتا تھا۔ اس طرح کتنے زخمی ہو گئے اور آواز دی علیکہ منی السلام، ہمارا آخری سلام قبول کرو۔ اتنا سننا تھا۔ حسین آگے بڑھے، عباس کو ساتھ لیا، علی اکبر کو ساتھ لیا، ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ کلیجہ تھام کے بیٹھ گئے۔ دونوں بچے زمین پر آ چکے تھے۔ ایک مرتبہ ماموں کو دیکھا اور دیکھ کر ہاتھ جوڑ کر کہا، آخری ہچکی لیتے وقت ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اماں سے کہہ دیجیے گا کہ ہم نے بالکل نہر فرات کا رخ نہیں کیا، ہم نے پانی میں ہاتھ بھی نہیں ڈالا، ہم نے پانی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ آپ گواہی دے دیجیے گا کہ ہم پیاسے دنیا سے جا رہے ہیں۔ یہ کہہ کے ایک ہچکی لی، آواز آئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ چھوٹی سی میتوں کو لے کر آئے۔ دیکھیں جو بھی میت آتی تھی ماں کو آواز دی جاتی تھی، ماں پوچھنے کے لیے آتی تھی۔ آج زمین پر نہیں، کہا گیا کہ مسند بچھائی گئی، چادر بچھائی گئی، میتوں کو رکھا گیا۔ آواز دی کہ کہاں ہے زینب کہاں ہے، بلا کے لاؤ، میری بہن کو حق ادا کر دیا۔ طریقہ تو یہ تھا نا، کیونکہ اس سے پہلے کہ ایک منظر میں آپ کو بتا دوں کہ جناب زینب جو تھیں جس وقت بھی لاشیں لے کر آتے تھے تو فوراً جو ہے خیمے کے پاس آ جاتی تھی۔ آج کہاں ہے زینب، آج کہاں ہے، کہیں نظر نہیں آ رہی ہے۔ ایک بار آواز دی زینب آؤ، تمہارے لال جام شہادت پی کر آ گئے، زینب آؤ۔ لیکن جناب زینب نے اپنے دونوں بچوں کے سرہانے بیٹھ کر یہ نہیں کہا کہ ہائے میری جوانی کا سہارا، ہائے میری ضعیفی کا سہارا، کہا نہیں، صدقے کر دیا ہے اور میں جو ہوں وہ کبھی بھی ان بچوں کو نہیں روؤں گی، کبھی میں ان بچوں کو روؤں گی۔ لیکن ایک روایت بتاتی ہے کہ زینب تو نہیں روئیں، لیکن ایک نیا انداز اختیار کیا۔ حسین دونوں کی لاشوں کے درمیان آئے، کبھی اس کے رخسار کو بوسہ دیا، کبھی ان کے رخسار کو، کبھی محمد کے رخسار کو، کبھی اس کے رخ کی بلائیں لی، کبھی اس کے رنگ کی بلائیں لی، اور ایک مرتبہ آواز دے کر کہا بہن ایک بار رو لو، بہن ایک بار رو لو۔ ہاں بہن روئی نہیں، لیکن ہاں کسوت روئی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب مدینے واپس گئی ہیں اور گھر میں تشریف لے کر گئی ہیں، چھوٹے سناٹے والے حجروں کو دیکھا، حجرے سے لپٹ کر رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ رونے کی آواز جو کانوں میں آئی
تو جناب عبداللہ نے پوچھا، اے بی بی آپ کس سے ملنے کے لیے آئی ہیں؟ میں نے مجلس تمام کر دیا اور آپ نے جو ہے گریا کر کے حق بھی ادا کر دیا۔ مولا آپ کے آنسوؤں کو قبول کریں۔ رو رہے ہیں تو جب اشک آنسو میں ہیں تو دعائیں کیجیے، کل کے لیے دعائیں کیجیے کہ اس وقت جو مصیبتوں میں ہیں ان کو مصیبتوں سے نجات مل جائے۔ ایک مرتبہ جناب عبداللہ نے پوچھا، اے بی بی آپ کس سے ملنے کے لیے آئی ہیں؟ بس جیسے ہی سنا جناب زینب کھڑی ہو گئی، حجرے کو کلیجے سے لگائے ہوئے رو رہی تھی۔ کہا کہ کہا مجھے اس وقت جو ہے وہ بالکل برا نہیں لگا کہ جب میں شام کے بازار میں تھی اور مجھے کوئی نہیں پہچانا، کسی بیوی نے نہیں پہچانا، ام حبیبہ تک نے مجھے نہیں پہچانا، لیکن آپ نے مجھے نہیں پہچانا صاحب، میں آپ کی زینب ہوں۔ اب جو دیکھا زینب کا حال، تو آپ جملہ سنیں گی کہ جناب عبداللہ نے کیا کہا۔ زینب کو سر سے پیر تک دیکھا کے بعد ایک بار کہا، پروردگار وہ میری زینب کہاں چلی گئی جو مدینے سے گئی تھی؟ میری زینب کہاں چلی گئی؟ کمر جھکی ہوئی، سر کے بال سفید، کلیجے سے حجرہ لگائے ہوئے، ماتم شروع ہوا، ہائے میرا اون، ہائے میرا محمد۔ ساتھ میں ایک بی بی کے اور رونے کی آواز آ رہی تھی، کیونکہ شہزادی کونین کا تو طریقہ ہی ہے کہ اگر اکیلا کوئی روتا ہے تو پرسے میں شامل ہو جاتی ہے۔ بس شہزادی ہمارے آنسوؤں کے نذرانوں کو قبول کر لو، ہمارا یہاں آنا قبول کر لو۔ بہترین عبادت آپ لوگ کر رہے ہیں، اور یہ 10 دن جو ہیں وہ عبادتوں کے دن ہیں، کتنے جلدی گزر رہے ہیں، اس سے پہلے کہ سارے دن گزر جائیں۔ حق کا تقاضا یہ ہے کہ پرسے میں کمی نہ کیجیے گا۔ حسین کو پرسہ دیتے وقت ایک ضروری ہے کہ ہمیں اپنے چاہنے والے کے پرسے میں آواز کی ضرورت نہیں ہے۔ شہزادی کہتی ہیں کہ مجھے قرار نہیں آتا کہ جب تک عزاداروں کا پرسے جہاں پرسہ ہو رہا ہوتا ہے وہاں یہ آواز نہ آئے کہ ہائے میرا حسین، کیونکہ شہزادی بھی جو ہے جب جنگلوں میں ویرانوں میں پرسہ دیتی ہیں تو آواز یہی دیتی ہیں، ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا پیاسا حسین، ہائے میرا مظلوم حسین۔ شہزادی ان سب کو میں نے آپ کی سپردگی میں دیا ہے، سارے عزاداروں کو۔ ان کی جان، مال، عزت، صحت، تندرستی، ترقی، کامیابی سب آپ کی سپردگی میں ہے۔ طاقت دیجیے ماتم داروں کو کہ وہ ماتم کر سکیں، ذاکروں کو طاقت دیجیے کہ حسین کا مشن کو کامیاب کر سکیں۔ اور میں شکر ادا کرتی ہوں ان چینل والوں کا کہ جنہوں نے مجھے یہ توفیق دی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں مجلس پڑھ رہی ہوں تو آپ شکریہ ادا کیجیے، مجھے شکریہ ادا کرنا ہے ان لوگوں کا کہ جنہوں نے مجھے اتنی توفیق دی ہے کہ میں جو ہوں حسین کے ماتم میں شریک ہوئی ہوں، حسین کی مجلس میں شریک ہوئی ہوں۔